آدمی کی حالت ہوتی ہے چار حالتوں میں سے ایک نہ ایک حالت آدمی کی ہوتی ہی ہے. یا آدمی راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، ان دونوں سے خالی نہیں ہے. یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا یا گناہ میں ہوگا. یہ چار حالتیں ہوتی ہے زندگی کی. سمجھنا ہے نا بات کہ یا راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا یا نافرمانی میں ہوگا. ہاں، یہ چار حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی، اور ہر حال کا دین ہے. ہر حال کا دین ہے. یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ مسلمان اپنے ہر حال کا دین جانے کہ اس حال کا کیا دین ہے، اس حال کا کیا دین ہے، اس حالت کا کیا دین ہے. ہاں، مسلمان کی زندگی کسی حال میں بھی دین سے خالی نہیں ہوتی. جی ہاں، اگر وہ راحت میں ہے تو شکر کریں. کیا کریں کہ راحت میں غافل نہ بنے، کہ راحتیں غافل بناتی ہے. راحتیں غافل بناتی ہے، راحت کے اسباب غافل بناتے ہیں. کہ نہیں، غافل نہ بنے راحتوں میں، بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جب اللہ ان کو راحت دیتے ہیں تو وہ کام زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے راحت کر دی ہے تو اب کام زیادہ کریں گے. جب حالات ٹھیک ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے والوں سے جو لڑائیاں جھگڑے وہ کرتے تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ ایمان لا کر تابعدار ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت بڑھا دی. کیوں؟ جب راحت ہو گئی، اب کوئی دشمن نہیں رہا، دشمنیاں اللہ نے ختم کر دی. جو دشمن تھے وہ بھی دوست ہو گئے، مخالف تھے وہ بھی موافق ہو گئے. ہاں، وہ بھی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاؤں. یہ سنت طریقہ کہلاتا ہے کہ جب بندے کو اللہ راحت دے، سکون دے، تو وہ کام زیادہ کرے، اپنے دین کا کام زیادہ کرے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. کیونکہ اس حالت کا یہی شکر ہے کہ راحت دی ہے. تو میں نے کہا آدمی راحت میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، معصیت میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے. تو راحت کا دین یہ ہے کہ جب اللہ راحت دے تو کام زیادہ کرے، اپنی راحت کو برباد نہ کرے. ہاں، کیونکہ راحت ہی میں تو کام کرے گا، مصیبت میں بیماری میں کیسے کام کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کر سکتا، بندہ کمزور ہے. جی ہاں، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہاں، اس کو ڈر بھی لگتا ہے، کچھ نہ ہو تو بھی ڈر لگے. جی ہاں، اس کو ڈر لگتا ہے، اس کا نفس گھبراتا ہے، شیطان اس کو ڈراتا ہے، دنیا اس کو بہکاتی ہے. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود جب وہ کام کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوگی. اس لیے نبیوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب اللہ نے راحت دے دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اب کام زیادہ کرنا، یہ راحت کا شکر ہے. اور کوئی خدا نہ خاصا مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، راحت کم ہو گئی، تو راحت کا دین یہ ہے کہ صبر کریں، صبر کریں. ہاں، صبر کریں کہ یہ مصیبت کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، صبر کریں، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ہاں، ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ایک آدمی کو بخار آیا تو یہ تکلیف ہو گئی، اس سے پہلے بخار نہیں تھا، تندرست تھا، پھر بخار اتر گیا، پھر تندرستی آ گئی. تو ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی. یہ قاعدہ ہے، فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ الْيُسْرَيْنِ. ہاں، کہ ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. پہلے راحت تھی اور جب یہ تکلیف ختم ہوئی پھر راحت ہو گئی. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا.
اس لیے آدمی ان حالتوں میں اپنے آپ کو پابند کرے. ہاں، ہمارے پاس ہر حالت کا دین ہے، ہر حالت کا دین ہے، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے تو بہت سی حالتوں میں جاہل رہیں گے. ہاں، آج یہی ہے کہ دین سیکھا نہیں ہے اور دین سیکھنے کا رواج بھی بہت کم ہے، اس لیے زندگیاں جہالت میں گزر رہی ہے.